فرسٹ آف آل ہم دو طرفہ اقتصادی جو ہمارے بٹوین ٹو نیشن جو اقتصادی روابط تھا تقریباً 1 ارب یا $1 بلین جو ٹریڈ اور کاروبار تھا، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اضافہ کریں، کیونکہ پوٹینشل اور ظرفیات دونوں ملکوں میں موجود ہے اور ارادہ بھی موجود ہے، اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر چاہتے ہیں کہ اس پروگرام اور اس برنامے میں خوب اچھی طرح کام کرے۔ فلہذا کچھ چھوٹا مسائل تھا، ویزے کا مسائل تھا، اور جو ایکسپینسز ہوائی کوریڈور کے لیے بیچ میں تھا، تو یہ مسائل حل کرنے کے لیے ہم ادھر آئے، جو کہ الحمدللہ انشاءاللہ ابھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سارے الحمدللہ حل ہو گیا، اور متوقع یہی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور ٹرانزٹ خوب اچھی طرح انشاءاللہ اس میں اضافہ آئے گا، اور انشاءاللہ سیکٹر خصوصی اس مزیت سے استفادہ کریں گے۔ جو ہمیں چابہار کے مسیر سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس راستے کو ہم کھولیں گے، انشاءاللہ یہ بھی ہم بیچ میں ڈسکس ہوا ہے، اور جو زمینی اور ایئر کوریڈور ہے اس پہ مزید کام ہو رہا ہے۔ اس میں ٹیکنیکل انشاءاللہ اس میں مزید کوشش کریں گے کہ اور بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے، اور کمپٹیشن بیچ میں ہو کہ دوسرا راستے سے خواہ اس میں قیمت کم ہو، تاکہ یہ سارے راستے جو ہے نا یہ فنکشنل ہو، اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر جو اگر تجارت کرے گا بائی لیٹرل، اور جو ٹرانزٹ کرے گا وسط ایشیا ریاستوں کے لیے اور کسی اور جگہ کے لیے، تو انشاءاللہ اور سب سے موزون اور بہتر راستہ یہ ہوگا اگر یہ ایئر کوریڈور ہے، اگر یہ زمینی اور بحری راستہ ہے۔ اور بیچ میں یہ مسائل تھا کہ ہمارے سفر تھا، الحمدللہ اس سفر سے ہم مطمئن ہے۔ اس سفر سے جو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو ہم نے ڈسکس کیا، جو آفیشل وزیر صاحبان کے ساتھ جو وزیر صاحب تجارت ہے اور وزیر صاحب خارجہ جو ہم نے ڈسکس کیا، سارے فیسلٹی اور دونوں طرف سے سارے اس راستے کے لیے سارے فیسلٹی دینے کے لیے انشاءاللہ دونوں ملک تیار ہے، تاکہ یہ ہمارے ٹریڈ اور ٹرانزٹ خوب اچھی طرح انشاءاللہ ترقی کریں۔ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پرانا ہمارے جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک کمیٹی تھا، دوبارہ ہم اس کو فعال کریں گے، اور بٹوین ٹو نیشن اس کو ہر 3 مہینہ ابھی سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہو سکتا ہے تھرو آن لائن ہم ملاقاتیں رکھیں، پھر حضوری ہم کابل میں اور ہم دہلی میں دوبارہ یہ انشاءاللہ ملاقات شروع کرے گا۔ اور ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اتشے تجارتی دونوں ملک کے لیے افغانستان میں انڈیا کا تجارتی کمرشل اتاشی ہوگا، اور افغانستان کا جو انڈیا میں کمرشل اتاشی یہاں انشاءاللہ ہم بھیجیں گے، اور ڈیورنگ 1 منتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تاکہ یہ دونوں ملکوں کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے جو مسائل ہوگا انشاءاللہ تھرو ہم کمرشل اتاشی کے تھرو پہ انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوگا۔ اور تیسرا جو ہم نے بٹوین ڈیسائیڈ ہو گیا جوائن چیمبر آف کامرس، پہلے بھی کچھ تھا لیکن ابھی اس کو مزید اس کو ہم اضافہ کریں گے، اس کو فعال کریں گے انشاءاللہ، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اس کو ایک انشاءاللہ افغانستان کی طرف سے بھی ایک مسئول ڈیسائیڈ کریں گے، اور انڈیا کی طرف سے، تاکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انشاءاللہ اور بھی فیسلٹی اور
جو مسائل ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور سب سے ضروری مسئلہ جو یہ کچھ سالوں میں بیچ میں گیپ آیا تھا وہ ہے ویزے کا مسئلہ. ویزے کا مسئلہ جو بزنس کے لیے ہے انشاءاللہ وہ بھی سب دونوں نیشن کے لیے سالو ہو گیا. اگر کوئی ہمارے بزنس والے افغانستان سے آتے کیونکہ پرابلم تھا حقیقتاً یہاں سامان بیچتا لیکن خود نہیں آ سکتا, اس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم اور مشکلات بیچ میں آیا. تو یہ اس کا ویزے کا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا. اگر کوئی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ویزا لینا چاہتے تو ایمبیسی آف انڈیا ان کابل دے کین ٹیک دی ویزا فرام دیئر. اور میڈیکل کے لیے بھی ویزا انشاءاللہ وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. میڈیکل کے لیے بھی دوبارہ شروع ہوگا اور ہمارے جو مریض ہے اور یہ انشاءاللہ ویزا بآسانی کوشش کرنے کی کہ لے لے اور علاج کے لیے انڈیا آ جائیں اور یہاں کے علاج ہو جائے اور یہاں کا جو فیسلٹی ہے اس میں انشاءاللہ ہمارے ایمبیسی اس میں زیادہ تر رول ہوگا اور ایمبیسی آف انڈیا ان کابل دے انشاءاللہ بھی اس کے لیے پروگرام بنے گا. اور بینکنگ سیکٹر میں چھوٹا مسائل ہے. ہمارے بینکس جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا ہمارے جو مین بینک ہے افغانستان میں یہ الحمدللہ بہت صاف ستھرا دنیا کے ساتھ اور تجارت کے لیے کام کر رہا ہے. اور ہم سنٹرل ایشیا ملکوں کے لیے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے بینکنگ روابط رکھتے ہیں. اور جو چھوٹا مسائل بیچ میں ہے انڈیا کے درمیان اور جو افغانستان کے درمیان ہوگا انشاءاللہ ہمارے دو بینک بیچ میں ٹیکنیکل بات کرے گا اور یہ اس مسائل کو بھی انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکتا ہے یہ بھی حل کرے گا. اور یہ بھی ہمارے مسائل میں یہی تھا کہ ہم اس کو بینکنگ سیکٹر میں اور فیسلٹی دے دیں اور دونوں طرف سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان سے مسائل جو ہوگا سب انشاءاللہ حل ہوگا. اور دوسرا جو طرف ہے دونوں طرف سے دیتے بسن کا خبر ہوگا نہ غیر مالیاتی نان ٹیرف فیس جو ہے نا اس کو بھی دونوں طرف ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس کو ہم انشاءاللہ ریڈیوس کریں گے بلکہ زیرو کریں گے تاکہ اس طرح نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی کمپلینٹ ہو یا انڈیا کی طرف سے کوئی کمپلینٹ ہو. اس کو زیرو کریں گے. اگر وہ ہوگا تھرو کنٹینرز اور تھرو سی اور ٹرانسپورٹ اگر ایئر کوریڈور کے لیے دونوں ہی انشاءاللہ ہم کم از کم کریں گے. جتنا کم ہو سکتا ہے کم کریں گے اس کو انشاءاللہ. ڈیسائیڈ ہمارے طرف سے بھی ڈیسائیڈ ہو گیا اور انڈیا کی طرف سے بھی ڈیسائیڈ ہو گیا. اور انشاءاللہ ایگزیبیشن ہر سال ہم کریں گے. ہم کابل میں کریں گے انڈیا گڈس کے لیے اور ہم دہلی میں کریں گے. اگر ہم یہی جو ایگزیبیشن ہو رہا ہے اس میں جوائن کریں گے یا الگ اپنے لیے ایک ایگزیبیشن رکھتے ہیں اور B2B رکھتے ہیں کانفرنس رکھتے ہیں تب بھی انشاءاللہ اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس میں ہم بات کریں گے. اور جو فیس ہے ادارے فوڈ انسیکورٹی کا جو فیس تھا وہ افغانستان کے لیے بالکل مفت ہو گیا, فری ہو گیا, نو چارجز فار دیٹ.